الرحیم۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحبان کالج حاضہ، میرے محترم اساتذہ کرام میں دو شخصیات موجود ہیں، پروفیسر خورشید احمد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب، سابق پرنسپل صاحبان اور سرونگ پرنسپل صاحبان، سابق ایچ او ڈی صاحبان، سرونگ ایچ او ڈی صاحبان، میری فیملی، میرے سن ان لا پروفیسر ڈاکٹر میاں کامران صاحب، میری اور میرے نواسے میاں محمد اشہد کامران دھنوتر صاحب، میرا بڑا بیٹا اور ان کی فیملی سعودی عرب میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرا چھوٹا بیٹا امریکہ میں اور ان کی فیملی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس پنڈال میں خادم جمہوریت خادم غوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرے محترم رفقائے کار تشریف رکھتے ہیں، آج کچھ ترتیب تبدیل کر دی گئی میرے کہنے پہ، تو بنیادی طور پہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج آپ شاید آخری مرتبہ میرے ہاتھ آئے ہیں، دوبارہ شاید موقع نہ ملے، تو آج میں ساری کسر نکال چھوڑوں۔ دل کا یہ دشت عرصۂ محشر لگا مجھے، دل کا یہ دشت عرصۂ محشر لگا مجھے، میں کیا بلا ہوں آج بڑا ڈر لگا مجھے، پہلے بھی عشق میں ہوئیں رسوائیاں مگر، پہلے بھی عشق میں ہوئیں رسوائیاں مگر، اب کے وفا کا زخم جبیں پر لگا مجھے۔ اور امتیاز بلوچ صاحب، آپ کے توسط سے نسیم صاحب کے لیے ایک شعر۔ بھوک تو نہیں لگی بیٹھی؟ برداشت کرائیں۔ اے دل وہ مہرباں ہے، اے دل وہ مہرباں ہے، یوں ہی بدگماں نہ ہو، اے دل وہ مہرباں ہے، یوں ہی بدگماں نہ ہو، مارا تھا اس نے غیر کو پتھر لگا مجھے۔ سارے پڑھے لکھے میرے اساتذہ کرام رفقائے کار تشریف رکھتے ہیں، انگلش ڈپارٹمنٹ میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے متعلق جو کلمات شر و خیر بیان کیے گئے، زیادہ تر ان میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کیا گیا، عام طور پہ پاسٹ انڈیفینٹ کسی تعزیتی ریفرنس میں کسی مرحوم کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید ریٹائر اور ایکسپائر ہونے میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پاسٹ انڈیفینٹ میرے لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور میرے درجات بلند کرے۔ دوستو، ڈاکٹر امتیاز بلوچ صاحب تو خیر تھوڑا سا محسوس کر گئے، یہ رسم بد میں نے خود شروع کی تھی۔ جی جی جی، اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے
تو یہ بات سچ ہے، یزید لعین نے ہم بلوچوں کی نسل کشی کرنے کی پوری کوشش کی، ہم پھر بھی بچ نکلے، اور رانا سانگا نے بھی اپنی طرف سے کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی بچتے رہیں گے۔ دوستو، چانڈیا کے متعلق کہا گیا کہ 5 یا 6 نقطے ہیں، یہاں 7 نقطوں والے بھی بیٹھے ہیں۔ اگر آپ قریشی کو دیکھیں تو اس میں 7 نقطے ہیں۔ اگر بات صرف نقطوں تک ہوتی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پنڈال میں چانڈیا تو خیر ہم برے ہیں ہی صحیح، رانے موجود ہیں، جانگلے موجود ہیں، بھٹی موجود ہیں، سرانی موجود ہیں، چودھری موجود ہیں، کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ اگر سچی بات دیکھی جائے تو وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا۔ ہم بدنام ضرور ہیں، بالکل یہ بات سچ ہے کہ ڈی جی خان کے دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے لے کے آگے آپ رجحان کشمور حیدرآباد تک چلے جائیں، جتنا اکثر کچے پہ آپریشن ہوتے ہیں پولیس کے، رینجرز کے، ان میں زیادہ تر کام آنے والے چانڈیے بلوچی ہوتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ لیکن چانڈیے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ساری انگلیاں ایک جیسی ہیں۔ اس پنڈال میں مجھ سمیت 10-12 چانڈیے موجود ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، ہم مدعی تو ہو سکتے ہیں، ملزم نہیں ہو سکتے۔ اگر ہیں تو آپ ڈھونڈ کے دکھائیں۔ یہ تو خیر ایک ہلکی پھلکی بات تھی۔ اس کے بعد نسیم صاحب نے اور باقی دوستوں نے جو ہم یا مجھ پہ جو ایک فرد جرم عائد کی ہے اور ان میں جو باتیں بیان کی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ باری باری ان کا جواب آپ کو دے سکوں۔ اگر بھوک نہ لگی ہو تو بھوک لگی ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ چانڈیوں کے متعلق انہوں نے بات کی، میں آپ کو ارائی کے متعلق صرف ایک چھوٹا سا نقطہ بتاتا ہوں بس۔ نہیں، ارائی کے متعلق میں کافی عرصہ پہلے ڈی جی خان جاتا رہا ہوں ہر ویکینڈ پہ۔ میں جب الفرید بس پہ بیٹھ کے نالا بہاول سے آگے ایک ہے چھوٹا سا سٹاپ جسے عجب ارائی کا سٹاپ کہتے ہیں، وہاں بس رکی تو ایک طالب علم فرسٹ ایئر کا کتاب اٹھا کے میرے ساتھ ہی آ کے بیٹھ گیا۔ ویسے عجیب اتفاق ہے، جب میں گھر سے گاؤں سے آیا کرتا تھا نسیم صاحب بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ میرے ساتھ، یہ سچا واقعہ ہے، یقین نہ ہو تو میرا منہ قبلے کی طرف ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ سر میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، ڈی جی خان جا رہا ہوں۔ میں نے کہا پڑھتے ہو؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ میں کہ تھیندا کون ہے؟ کہ ارائی تھیندا۔ میں نے کہا آپ فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہو تو انگلش کون پڑھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پروفیسر شبیر ناز ہمیں انگلش پڑھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا کیسا پڑھاتے ہیں؟ اس نے فوراً کہا پڑھاتے تو بہت اچھا ہے، لیکن ان کا اور ہمارا دماغی توازن نہیں ملتا۔ میں نے کہا بیٹا ان کا دماغی توازن شروع سے خراب ہے۔
کہتا ہے کیسے آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم 2 سال اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. ادھر سر جی دسا ہے نا. خیر، میرا جتنا یہاں عرصہ گزرا ہے اس میں الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ میں کچھ بگڑے ہوئے دماغی توازنوں کو ٹھیک بھی کرتا رہا ہوں. 2 موقعوں پہ تو میرے سینئر اور جونیئر دوستوں نے دست تعاون بھی بڑھایا. ایک تو جیسے یہ کہہ رہے تھے شہزاد صاحب نے، ہم نے خوب اس کا دماغی توازن ٹھیک کیا تھا. الحمدللہ وہ اس وقت مظفر گڑھ کچہری میں وکیل ہے. اسی طرح ایک کا میں نے دماغی توازن ٹھیک کیا تھا، وہ امریکہ میں ڈاکٹر ہیں. ایک اور کا دماغی توازن ٹھیک کیا تھا، وہ ملائیشیا میں ہے. ابھی شاید رفیق صاحب کا ہی زمانہ تھا، یہاں شہزاد وڑاج صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا اور اس لڑکے کا بھی ہم نے دماغی توازن خوب ٹھیک کیا تھا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس بابرکت ہاتھ سے ان کو ہاتھ لگایا ہے وہ گئے انشاءاللہ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں. لہذا چانڈیوں کی اس بابرکت ہرزہ سرائی سے بچنے کی کوشش مت کیجیے گا. دوستو، نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ 45% یا پتہ نہیں کتنے شاگرد بیٹھے ہیں یہاں. یہ بات سچ ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے سارے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کی کیٹیگریز مختلف ہیں. میں جب بتاؤں گا تو آپ سب کو یقین آئے گا. ایک تو میرے وہ شاگرد ہیں جو صرف 1 دن تاب لا سکے، 2 دن تاب لا سکے، ہفتہ اور زیادہ زیادہ مہینہ. ان کے لیے میں ان کو اپنا اتفاقیہ شاگرد کہتا ہوں. دوسرے وہ ہیں نسیم صاحب کی طرح یا باقی جو میرے ایچ او ڈی صاحبان بیٹھے ہیں جو 2 سال یا 4 سال پرماننٹ پڑھتے رہے. میں ان کے لیے مستقل استاد اور وہ میرے لیے مستقل شاگرد کا درجہ رکھتے ہیں. دوسرے خوش نصیب یا بد نصیب وہ ہیں جن کے بچے تو خیر میرے شاگرد ہیں ہی صحیح، ان کی بیویاں بھی میری شاگرد ہیں. یقین نہ ہو تو عمیر صاحب اور بھی بیٹھے ہیں، یہ چپ کر کے بتائیں گے نہیں آپ کو، مان لو یار. لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں فیملی ٹیچر بھی ہوں. اس کے بعد بات یہاں رکتی نہیں ہے. ہمارے فزکس کے نئے پروفیسر صاحب ہیں شہباز صاحب، بڑے خوش مزاج آدمی ہیں. میرے پاس آئے اور کہنے لگے سر میرے سسر بھی آپ کے شاگرد ہیں. تو میں ان کا سسرالی استاد بھی ہوں. اس کے علاوہ باقی جو تھوڑے بہت بچ گئے ہیں وہ باقی لوگوں کی دیکھا دیکھی مجھے استاد سمجھتے ہیں. لہذا ان کے لیے میں دیکھا دیکھی استاد ہوں. صرف چند خوش نصیب ہیں جو اس استاد گردی سے محفوظ رہیں. ان میں ایک بیٹھے ہیں ہمارے بڑے پیارے سریلے استاد بلال صاحب. کہیں بیٹھے ہیں؟ اٹھی کھڑو. میں نے 3-4 دن پہلے پوچھا ان سے سر آپ کیسے محفوظ رہے، آپ کیسے بچ گئے؟ کہنے لگے میں کو اللہ بچا کے دیتا ہے. نسیم صاحب نے اور عمیر غنی صاحب نے ایک دیرینہ دکھتی رگ چھیڑی ہے 2 شادیوں والی. جناب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالج صاحبہ، یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے. میں پچھلے کوئی 20 سال سے
یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ داغ دھل جائے، لیکن وہ آج تک نہیں دھلا، حتیٰ کہ ایک دن میری زوجہ محترمہ نے مجھے گھر میں کہا کہ میں بیکن ہال گئی، فلاں جگہ پہ گئی تو ہاشمی صاحب کی مسز بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ کے شوہر کی 2 شادیاں ہیں، اگر ہیں تو بتاؤ مجھے۔ میں ان کو سچی بات ہے ڈی جی خان لے گیا اپنے استاد کے ہاں، میں نے سارا گھر دکھایا، میں نے کہا دیکھو اگر کہیں میری بیوی ہے تو آپ دیکھ لو۔ پھر ان کو یقین، اب بالکل کامل یقین ہے کہ میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، میری پہلی بیوی بھی یہی ہے، دوسری بھی یہی ہے، تیسری بھی یہی ہے، چوتھی بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے من پسند، وفاشیار، سلیقہ مند سویٹ ہارٹ عطا کی ہے، جو کبھی کبھار جھگڑا بھی کرتی ہے۔ نہیں یہ بات سچ ہے، روزانہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات میں ان کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہوں، پھر ان کا جھگڑا تھوڑا سا زور پکڑتا ہے، لیکن یہ اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برا ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ میں کو پتہ ہے تو اپنے ڈوکھ بیٹھے روندے ہوئے۔ شیر بنو اشفاق صاحب۔ کبھی کبھار تو یوں ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا صدائے احتجاج میں تبدیل ہونے لگتا ہے، پھر مجھے اپنے پروفیسر ڈاکٹر امجد فاروق صاحب یاد آتے ہیں، جو مجھے ایک دن پھل کی دکان پہ ملے، میں بھی خربوزے لے رہا تھا اور وہ بھی خربوزے لے رہے تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے میٹھا خربوزہ تے جھیڑے نہ لاون والی رن قسمت والے کو۔ یار میں تہاڈے متعلق نہیں آدھا کہ نا اپنی گال کیتی ہے، تو سند بڑے جوان مرد لوگ ہی یار، تہاڈے تو بڑا نیک خواتین ہیں یار، تے ساڈے ان گنجا منجا۔ الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں، میری پسند کی شادی ہوئی، اور یہ باہمی پسند جلد ہی قید شریعت میں تبدیل ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے 4 بچے دنیا میں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں میرا ایک پوتا ہے، وہ جو سعودی عرب شرورہ میں رہتا ہے، وہ عمیر غنی صاحب اور نسیم صاحب کی طرح منہ پھٹ ہے، چپ نہیں رہتا۔ ایک دن ہم المائدہ ہوٹل پہ بیٹھے تھے، اس کے ماموں سارے ساتھ تھے، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، چر 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 کیے جا رہا، چپ نہ کریں۔ اس کے ماموں نے کہا روحان چپ کر کے بیٹھو ورنہ دیوار سے باہر پھینک دوں گا، اس نے کہا پھینک دو۔ اس کا فون آیا، دادی ابو جان بتا رہے تھے، بابا بتا رہے تھے کہ آپ کی پسند کی شادی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں جی پسند کی شادی ہوئی۔ فوراً کہتا ہے دادا لگتا ہے شریف آدمی ہے۔ ایسا بدتمیز ہے، اس نے دادی کے لیے کچھ نہیں کہا، دادا زد میں آگے، کیونکہ دادا چانڈیے تھے، ان کو یہ پتہ کہنی جی یہی چنڈانی بیٹھی ہے۔ یہیں برسبیل تذکرہ چنڈانی سے بات یاد آ گئی۔ سر جی ناراض تو نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جب آپ لوگوں کو انویٹیشن دیے جا رہے تھے تو سر نے کہا کہ تھوڑا سے اسے ڈرافٹ کر دیں، ہم ٹائپ کروا لیتے ہیں، پھر دوستوں کو واٹس ایپ کریں گے۔ میں نے کچھ الفاظ لکھ دیے، جب وہ ٹائپ کرا کے آیا سعید ہمارا پین، تو اس میں کچھ غلطیاں تھیں۔
میں نے وہ درست کر دی. میں نے کہا دوبارہ جاؤ. وہ دوبارہ گیا, پھر آیا تو 12 پھر غلطیاں تھیں. میں نے کہا یار جو فیصل ہے وہ تو کافی ایفیشینٹ آدمی ہے, وہ تو ایسی غلطیاں نہیں کرتا. میں نے کہا کہیں وہ جو سیف اللہ چانڈیا ہے اس نے تو نہیں کیا یہ ٹائپ. میں کہ کوئی نہ سی تو دمی چنڈانی آئی بیٹھی ہے. وہ ہماری ایک نئی کلرک ٹرانسفر ہو کے آئی ہیں, وہ بیچاری چانڈیا ہے. ڈاکٹر صاحب فوراً بولے ہاں وہ بھی چنڈانی ہے. اس نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اللہ اکبر. پھر مجھے یاد آیا ان بیچاروں کو اپنے دکھ یاد آ گئے. اچھا بات یہی ختم نہیں ہو رہی. میں جب فارغ ہوا ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے کے, میں نے کہا میں آفس جاؤں. راشد رحیم صاحب راجو میرے شاگرد بھی ہیں, ان کو اپنی چڈانی کی پارت دیتا جاؤں, کیونکہ میرے باقی 2 دن ہیں. میں جب راجو صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ چانڈیا برادری سے تعلق رکھتی ہیں, ان کی پارت ہوئے. وہ دے سر جی ساری پارت لیتی ونجو تو سارے واسطے دعا ہی کرا ہے. یار ایسا چانڈیا اتنا برے ہاتھ سے کہنا جتنا سا بڑا لیتے تھے. دو شادیاں کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا. مجھ جیسے نیک آدمی, صالح آدمی, یا آپ جیسے, وہ یہ حرکت کرنے کی بجائے اگلے جہان کا سوچتے ہیں کہ وہاں 72 ملیں گی. یہاں تو 2 بندہ کیوں چکھے میں سر ڈالے, 2-3 کر لے تو کیوں نہ 72 ہی استعمال کے تھوڑا سا صبر کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شادی ایک ہو, اگر ایک سے زیادہ ہو 2, 3, 4 تو مسئلہ جنت میں بھی نہیں چھوڑے گا. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, ذرا توجہ سے سنیں. نہ جانے جنت میں مردوں پر کیسی مشکل گھڑی ہوگی. نہ جانے جنت میں مردوں پر کیسی مشکل گھڑی ہوگی. سنا ہے حوروں کے درمیان بیگم بھی کھڑی ہوگی. اللہ جان دے اتھا کیا تھی نے سارے. نسیم صاحب نے کہا کہ کوئی ناقابل فراموش واقعہ بتائیں. وہ واقعہ ایک نہیں ہے, وہ 3 ہیں. پہلا واقعہ تو یہ ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ترتیب نہ تبدیل ہو جائے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں. 60 سال کی عمر ہو گئی ہے نا, تو اس لیے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا, ہم باہر تھے, عراق, ایران, شام کی وزٹ پہ گئے ہوئے تھے. نسیم صاحب نے پیچھے فون کر کے بتایا کہ آپ پہ سکائی لیب ایک گرنے والا تھا, وہ شکر ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہاتھوں پہ برداشت کر لیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو میرے 36 سال یہاں گزرے ہیں, ان میں سب سے بڑا ہاتھ ڈاکٹر شعیب عتیق خان صاحب کا ہے. یہ تسلسل اللہ تعالیٰ کے کرم سے, ان کے توسط سے ملا. یہ پہلا ناقابل فراموش واقعہ, میں ان کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا. مجھ جیسا غریب آدمی کہاں سفارش لے کے جاتا, کہاں ہوتا, کہاں گھومتے پھرتے, کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے. ایک اور واقعہ بھی ہے, بہت پہلے کی بات ہے. صرف یہ ابن سینا بلاک ہوا کرتا تھا اور صرف سر سید بلاک ہوا کرتا تھا. یہ 4 دیواری جو محفوظ 4 دیواری میں آپ بیٹھے, یہ نہیں ہوا کرتی تھی. ایک دن بہت بڑی سٹرائک ہوئی. بڑے دیو ہیکل بدماش قسم کے لڑکے آ گئے, گیلری میں داخل ہوئے, نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آخر کار وہ کیمسٹری لیب تک پہنچ گئے. اس کے سامنے 11, 12, 13 نمبر کمرے ہیں. میں اس میں سے کسی ایک میں پڑھا رہا تھا.
میں نے دیکھا ان بدتمیزوں نے لیب میں داخل ہو کے پروفیسر صاحبان سے ہاتھا پائی تک شروع کر دی. مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کلاس چھوڑی. میں نے آ کے اسے جپھا ڈالا اور اسے گرانے کی کوشش کی. مجھ سے وہ نہیں گر پایا. میں نے اپنی تمام چانڈیا بلوچوں والی طاقت لگا کے اسے آخرکار گرا تو لیا. جیسے ہی وہ گرا، اس کی ٹانگ کے ساتھ پستول بندھا ہوا تھا. اس نے پستول نکال لیا. جیسے اس نے پستول نکالا، رانا مسعود اختر صاحب عین اسی وقت آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو پستول ہے. انہوں نے اس کی مٹھی پکڑ لی. میں نے اور ان دونوں نے ہم اس کی مٹھی پکڑ کے ہم نے اسے گیلری پہ گرا لیا. اب وہ گرا ہوا ہے. پستول لاک ہے. پستول کا لاک ہم نے اسے نہیں کھولنے دیا. ہاشمی صاحب آ گئے ہاتھ ایسے کرتے ہوئے. انہوں نے 2 گھونسے ادھر مارے، 3 گھونسے ادھر مارے. مجال وہ ٹس سے مس ہوا ہو. آخر کار پرنسپل صاحب کو کہا گیا. ڈی پی ضمیر صاحب آئے. انہوں نے بڑی چالاکی سے، بڑی مہارت سے اپنے پاؤں کی یہ ٹھوکر ایسے لگائی اس کی مٹھی پہ. اس کا پستول گر گیا. انہوں نے پستول اٹھایا اور ہماری جان بخشی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اس دن رحم و کرم نہ ہوتا، عین بر وقت رانا صاحب اس وقت نہ آتے تو میں شاید یہیں شہید ہو جاتا. یہ میرے لیے ناقابل فراموش واقعہ ہے. ایک تیسرا واقعہ بھی ہے. بشیر لطیف صاحب یہاں پرنسپل ہوا کرتے تھے. ان دنوں ڈسٹرکٹ بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ہوا کرتا تھا. مجھ سے پہلے ڈاکٹر سجاد حیدر پرویز صاحب وہ انعام حاصل کر چکے تھے. بشیر لطیف صاحب نے میرا نام نامزد کیا. اس کا کچھ پروٹوکول ہوتا ہے، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اتفاق سے وہ ساری کنڈیشنز میرے اوپر پوری آ گئی، صادق آ گئی. ڈی جی خان ڈویژن سے میرا نام فائنل ہو گیا. لاہور چلا گیا. اب میں کیا کہوں، ہمارے سابقہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس دن اعلان کیا کہ اس مرتبہ سکول والوں کو ملیں گے، کالج والے نکمے ہیں ان کو نہیں ملیں گے. تو مجھے یہ واقعہ بھی نہیں بھولتا. شاید کچھ مل جاتا تو وہ نون لیگ والوں کی نظر ہو گیا. مجھے یہ کبھی نہیں بھولتا. اور عجیب اتفاق ہے، اس کے فوراً بعد ان کو ہٹا دیا گیا وزارت اعلیٰ سے. ان کو ہماری بد دعا لے گئی. دوستو یہ تو چند ہلکی پھلکی باتیں تھیں. میں نے یہاں جتنا وقت گزارا ہے، سچی بات کہوں اور دل لگتی بات کہوں تو میں نے وہ رسپیکٹ انجوائے کی ہے جو میں نے اپنے سے پہلے سینئر کے لیے نہیں دیکھی. کچھ دوست تو ایسے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا، میں برملا اظہار کر دیتا ہوں. شیخ رضوان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، عمیر غنی صاحب یہاں موجود ہیں، شاہد عباس دستی صاحب یقیناً ہوں گے، عدنان سعید صاحب ہوں گے، نسیم صاحب ہوں گے. مجھے بارہا ایسے لگا کہ جیسے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب پرنسپل نہ ہوں بلکہ میں پرنسپل ہوں. یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. شیخ رضوان صاحب نے ہر کام میں مجھ سے مشورہ کیا. عین ممکن ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ کبھی مشورہ نہ کرتے ہوں،